آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، علی نے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں اجنبیوں سے تعارف نہیں کرواتی، ایمل نے دو ٹوک جواب دیا، مگر وہ اس کے راستے سے نہیں ہٹا۔ میرے بھائی آپ کے چاچو کے بچپن کے دوست ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے اجنبی تو نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے ملیے، میرا نام علی ہے، میں آج کل کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ آرمی کے لیے سرو کروں گا، علی نے کہا۔ وہ ابھی ایمل کے سامنے تن کر راستہ روکے کھڑا تھا، تبھی بجلی کی رفتار سے تیمور ان دونوں کے قریب آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے علی کو سامنے سے ہٹا کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ علی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، اس کے ہونٹوں کے پاس سے خون بہہ رہا تھا۔ علی نے پلٹ کر وار کرنا چاہا، پر تیمور نے بڑی مہارت سے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ ہوٹل کی سیکورٹی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ ہراساں کھڑی ایمل کے جانب مڑا۔ کون ہے یہ اور تمہیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے سختی سے ایمل سے پوچھا۔ میرا نام علی ہے اور میں ان محترمہ سے تعارف حاصل کر رہا تھا۔ آپ صاحب کون ہیں اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایمل کے بولنے سے پہلے فرش سے اٹھتے ہوئے علی بول پڑا۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکیوں سے تعارف حاصل کرنے کا، تیمور زہریلے لہجے میں بولا۔ میرے صاحب میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو باہر آپ کے چاچو کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، علی نے ایمل سے کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، تیمور نے ایمل کی کلائی تھامی۔ آپ ہیں کون اور ہمارے بیچ کیوں آ رہے ہیں؟ علی تب گیا۔ میں ان محترمہ کا شوہر ہوں، کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں، بیگم صاحبہ، اور اب تم یہاں سے چلتے بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے ایمل کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ اندر ڈائننگ ہال میں لا کر اس نے ایمل کو اپنے لیے ریزرو کی ہوئی ٹیبل پر کرسی گھسیٹ کر بٹھایا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ زبردستی کریں، چھوڑیے میرا ہاتھ، میرے چاچو انتظار کر رہے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ حق؟ تیمور نے اسے گھورا۔ سارے حق میرے ہی تو ہیں، میرے سوا کوئی اور تمہیں دیکھے، تمہیں اپنی نظروں سے چھوئے یا تم سے بات کرے، یہ مجھے برداشت نہیں مسز تیمور۔ تیمور نے اس کی طبیعت صاف کی۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلتے نظر آئیں، ایمل نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تم جانتی تھی نا، بولو، تمہیں پتا تھا نا کہ میں تمہارا کون ہوں، اس کے باوجود بھی تم نے مجھ سے سچائی چھپائی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے جنون اور پیار نظر نہیں آیا؟ تیمور نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ رشتہ عارضی ہے، تو اب اتنے سوال کیوں کیے جائیں؟ اپنی رائے لیجیے، وہ دھیرے سے بولی۔ تیمور نے ایک نظر گلابی کرتے پاجامے میں ملبوس اس گڑیا سی لڑکی کو دیکھا اور اس کے اسکارف پر نظر جماتا ہوا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ دل میں وفا کی ہے طلب، لب پر سوال بھی نہیں، ہم ہیں ہی سارے درد میں، اس کو خیال بھی نہیں۔ وہ جو انا پرست ہے، میں بھی وفا پرست ہوں، اس کی مثال بھی نہیں، میری مثال بھی نہیں۔ عہد وصال یار کی تجھ میں نہا ہے دھڑکنیں، موجائے خون احتیاط خود کو اچھال بھی نہیں۔ تم کو زبان دے چکے، دل کا جہاں دے چکے، عہد وفا کو توڑ دیں، اپنی مجال بھی نہیں۔ اس سے کہو کہ دو گھڑی ہم سے وہ آ ملے کبھی، مانا یہ ہے محال پر اتنا محال بھی نہیں۔ تیمور کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ وہ ایمل کو اپنی نظروں کے حصار میں قید کیے بڑے دلنشی انداز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ دل میں وفا کی ہے طلب، لب پر سوال بھی نہیں، اس کی مثال بھی نہیں، میری مثال بھی نہیں۔ سکینہ کہوں یا ایمل کہوں؟ بولو، کیا کہہ کر تمہیں مخاطب کروں مسز تیمور؟ تیمور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایمل اسے اگنور کیے چپ چاپ دروازے کی جانب نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ وہ اپنے چاچو کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک جب ایمل نے کوئی جواب نہیں دیا تو تیمور نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ایمل اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ بدتمیزی یہ نہیں ہے مسز تیمور، بدتمیزی وہ ہے جو تم کر رہی ہو۔ یہ کوئی افسانوی دنیا نہیں ہے کہ میں تمہارے آگے پیچھے پڑھ کر اچھی بری سن کر بھی تمہیں مناؤں گا، تیمور سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ مجھے منائیں یا میرے آگے پیچھے پڑھیں۔ ہمارے سو کالڈ رشتے میں ایسی کوئی گنجائش آپ نے نہیں رکھی تھی، وہ تلخ ہوئی۔ چلو رشتہ تو مانتی ہو نا، تیمور اطمینان سے بولا۔ مجبوری کا رشتہ نہیں ہوتا، سمجھوتا ہوتا ہے، اور مجھے سمجھوتے پسند نہیں ہیں، ایمل نے سلگ کر جواب دیا۔ ہم دونوں کی سوچ بہت ملتی ہے، مجھے بھی اپنی لائف میں سمجھوتا نہیں چاہیے، بلکہ عزت چاہیے، محبت چاہیے، ایک دوسرے کا احترام اور بے پناہ پیار چاہیے۔ اس لیے میرے خیال سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ تم رخصتی کی تیاری کرو، میں آج ہی گھر جا کر مام ڈیڈ سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ ویسے بھی جس پیشے میں ہوں کچھ نہیں پتہ، آج ہیں کل نہیں، بہتر ہے جتنی سانسیں بھی ہیں تمہاری سنگت میں کٹ جائیں۔ تیمور کے لہجے میں تپش تھی۔ تیمور کی بات سن کر ایمل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے تیزی سے نظریں اٹھا کر تیمور کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ پلیز آپ ابھی ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا، میرا دل راضی نہیں ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے،
میرا مائنڈ بننے دیجیے، ویسے بھی بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ٹریننگ سے پہلے شادی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ایمل نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ اچھا، میں اس پر کچھ سوچوں گا، پہلے اپنا ہاتھ تو آگے کرو۔ تیمور نے جیب سے انگوٹھی نکالی۔ کیوں؟ ایمل نے پوچھا۔ تمہیں تمہاری امانت لوٹانی ہے جو تم بڑی بے دردی سے کہیں بھول آئی تھی۔ تیمور نے اس کی نظروں کے آگے انگوٹھی لہرائی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ ایمل نے حیرت سے انگوٹھی کو دیکھا۔ زوجہ محترمہ، آپ انگوٹھی چین میری جیکٹ کی جیب میں بھول گئی تھی۔ چلو شاباش، شرافت سے ہاتھ آگے کرو، تیمور نے کہا۔ آپ مجھے دے دیں، میں خود اس کو سنبھال لوں گی۔ مسز تیمور، یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کی زینت بننے کے لیے ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اب آپ کسی کی امانت ہیں۔ آپ اتنی بحث کیوں کرتے ہیں؟ زوجہ، تم اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ ایک تو خدا کے لیے مجھے یہ زوجہ کہنا بند کریں، قیام پاکستان سے پہلے کا وقت یاد آ جاتا ہے۔ باتوں میں نہ لگاؤ، اپنا ہاتھ آگے کرو، تیمور نے کہا۔ نہیں کروں گی، بڑے آئے کہیں سے، پہلے اتنے دکھ دیے اور اب کہتے ہیں ہاتھ آگے کرو، جیسے میں تو مری جا رہی ہوں نا۔ آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی پہننے کے لیے اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ انگوٹھی تمہیں اس وقت ملے گی جب تم خود مجھے بلا کر ریکویسٹ کرو گی کہ یہ انگوٹھی تمہیں پہنا دوں، اور یاد رکھنا وہ میرا وقت ہوگا تو شرائط بھی میری ہوں گی، تیمور نے کہا۔ اللہ نہ کرے میں آپ کی منت کروں۔ ایمل کو جھرجھری آ گئی۔ تیمور نے میز پر پڑا ایمل کا سیل فون اٹھایا اور اس میں اپنا نمبر فیڈ کرنے لگا، پھر اس کے سیل سے اپنے سیل پر بیل دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا سیل واپس کریں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل واپس لینا چاہا۔ مسز تیمور، تمہارے سیل میں اپنا نمبر فیڈ کر رہا ہوں اور تمہارا نمبر لیا ہے۔ تمہارے اس نمبر کی خاطر ہی آج میں اس ہوٹل میں آیا ہوں، اور اچھا ہی ہوا اس طرح تم سے بنفس نفیس ملاقات ہو گئی، ورنہ تم نے تو مجھے مالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یاد آیا میرے شوہر کو میرا اسکارف لینا بہت پسند ہے۔ تو مائی لائف، بہت شکریہ میری پسند کا خیال رکھنے کے لیے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ وہ تو بس ایسے ہی کہا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی۔ اس سے پہلے تیمور ایمل کو جواب دیتا، دور سے دروازہ کھول کر میجر طارق اندر آتے نظر آئے۔ تیمور نے جلدی سے انگوٹھی اور چین اپنی جیب میں رکھی اور کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کہا تھا نا کہ آئندہ سے تم مجھے چاچو کہنا، تمہاری یہ بیگم صاحبہ مجھے بھی چاچو ہی کہتی ہیں، وہ شرارت سے بولے۔ چاچو، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اتنا ٹائم لگا دیا آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ کر، ایمل نے انہیں مخاطب کیا۔ گڑیا، اکیلا کب چھوڑا؟ مجھے تو 5 منٹ بعد اس سوجے منہ والے علی نے بتایا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اس لیے میں بھی اطمینان سے اپنا کام کر کے آیا ہوں۔ میجر طارق نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ تو لیفٹیننٹ تیمور، مشن ختم ہو گیا تمہارا؟ ابھی کتنے دن گراؤنڈ پر ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ سر، سوری چاچو، مشن تو ابھی ختم ہے، بہت جلدی واپس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کروں گا۔ سال پر باقی جب بھی مجھے کال آئی تو واپس نیا مشن شروع، تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھی بات ہے، ارے بھی ویٹر کو بلاؤ، ڈنر آرڈر کرتے ہیں، وہ شگفتگی سے بولے۔ چاچو، آج آپ میرے مہمان ہیں، تیمور نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سیل اٹھا کر سعد کو ٹیبل پر آنے کا کہہ کر ویٹر سے مینیو کارڈ منگوایا۔ تھوڑی دیر میں سعد بھی آ چکا تھا۔ پرتکلف ڈنر سرو ہو چکا تھا جسے وہ تینوں مرد حضرات انجوائے کر رہے تھے، اور ایمل سر جھکائے ٹونگ رہی تھی۔ بھابھی، آپ تو کچھ نہیں لے رہی، ہمارے بھائی بڑے کنجوس ہیں، اچھی طرح سے ان کی جیب ہلکی کروائیں، جو دل چاہے آرڈر کریں، سعد شرارت سے بولا۔ گڑیا اتنا ضد کر کے آئی تھی اور اب کچھ کھا بھی نہیں رہی ہو، پتہ ہے نا گھر میں بھابھی نے ٹنڈے بنائے ہیں، پھر شکایت مت کرنا، میجر طارق نے اسے ٹوکا۔ تیمور نے ایک نظر سر جھکائے خاموش بیٹھی ایمل کو دیکھا جو مارے بندے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈنر ختم ہونے کے بعد تیمور نے بل پے کیا اور ویٹر کو ٹیک آؤٹ کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ایک پارسل لے کر آ گیا جسے اس نے چاچو کی طرف بڑھایا۔ چاچا، میری وجہ سے لوگوں کو گھر جا کر ٹنڈے کھانے پڑیں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کھانا ہضم نہ ہو، اس لیے یہ ان کے لیے گھر جا کر کھلا دیجیے گا، وہ شرارت سے بولا۔ یوں ایک ہنستی مسکراتی شام کا اختتام ہوا اور میجر طارق ایمل کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو دوسری جانب تیمور بھی سعد کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن اب اس کے انداز میں سرشاری اور خوشی تھی۔ سروس کلب سے واپسی پر امتیاز صاحب شام ڈھلے گھر پہنچے تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مسز امتیاز ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امتیاز صاحب، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کوٹ ان کے ہاتھ سے لیا۔ بچے کدھر ہیں، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ امتیاز صاحب نے پوچھا۔ وہ دونوں پیسی گئے ہیں ڈنر کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگوائیں، میں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر کھانے کی میز پر آئے تو مسز امتیاز میز پر کھانا سجائے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اب وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی مسز امتیاز نے تیمور کا ذکر چھیڑا
اور ان پر پہلے دن سے تیمور کی اس رشتے سے بیزاری اور پھر اس کے پاس ایمل کو چڑھائی گئی شگن کی انگوٹھی اور چین کا برآمد ہونا، سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیمور اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے صرف نکاح کیا تھا، لیکن وہ اتنی شدت سے مخالفت کر رہا تھا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، میں نے سوچا کہ جب ایمل کو دیکھے گا تو اس کی سوچ بدل جائے گی، لیکن وہ تو اکڑا بیٹھا ہے۔ وہ تعصب سے بولی، بچیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور وہ بچی تو اب ہمارے بیٹے کے نکاح میں ہے، آپ آنے دیجئے تیمور کو، میں بات کروں گی۔ امتیاز صاحب میرے خیال سے کرنل شاہد اور شکیلہ سے بھی بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی نکاح یا منگنی کو بلا جواز اتنے دنوں تک لٹکا کر رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بیگم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ بچی بہت جلد اپنی ٹریننگ کے لیے جانے والی ہے، ابھی 3 سال سے پہلے تو رخصتی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ امتیاز صاحب نئے کیڈٹس کا شادی شدہ ہونا فورسز میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا، مگر فورسز سے ریلیٹڈ فیملی کے افراد کو اس میں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب بھول گئے یہ رول؟ انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کیا۔ چلیے سوچتے ہیں، آپ قہوہ بنا کر لائیں، میں اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوں، بچے آ جائیں تو تیمور کو ادھر ہی بھیج دیجیے گا، بات کر لیتے ہیں۔ وہ باوقار لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کر اندر اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے۔ تیمور اور سعد گھر پہنچے۔ تیمور کا موڈ بہت اچھا تھا، جس سے سعد بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دونوں بھائی ہنسی مذاق کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سامنے حمام کچن میں قہوہ بناتی نظر آئی، دونوں انہی کی طرف چلے گئے۔ آ گئے تم دونوں، چلو سعد بیٹا تم اپنے کمرے میں چلو، اور تیمور تم یہ قہوہ لو، تمہارے ڈیڈی تمہارا اسٹڈی روم میں ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے تیمور کو کپ پکڑا کر سعد کو روانہ کر کے خود بھی اسٹڈی کی طرف چلی گئیں۔ ڈیڈ یہ قہوہ آپ کے لیے۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کپ ان کی طرف بڑھایا۔ بیٹھو۔ سلام کا جواب دے کر وہ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھتے ہوئے بولے، تیمور مجھ تک خبر آئی ہے کہ تم اپنے رشتے کو لے کر خوش نہیں ہو اور اسے برقرار رکھنا نہیں چاہتے، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈیڈ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر تیمور نے ان کو ساری بات بتائی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا تھا، اس نے کوئی بھی بات چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ نکاح سے ایک رات پہلے ایمل کو کیے فون سے لے کر ابھی ہوٹل میں کیے ڈنر تک وہ ایک بار ڈیڈ کے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ بچی تم سے ٹھیک ناراض ہے، اور اس کا حق بھی بنتا ہے ناراض ہونے کا۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو ہم اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، ڈیڈ یہ رشتہ آپ لوگوں نے طے کیا تھا، اور اب جب میں اس رشتے میں سیریس ہو گیا ہوں تو آپ اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کم از کم میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو آپ مجھے اس معاملے میں ڈالتے ہی نہیں، اور اب ڈال دیا ہے تو میں اسے نکلنے کو تیار نہیں، اب یہ میری غیرت کا معاملہ ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ امتیاز صاحب نے غور سے تیمور کو دیکھا اور اس کے سنجیدہ لہجے کو، اس کی بات کی گہرائی کو جانچا، اور پھر کمرے میں خاموشی سے بیٹھی اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، آپ مسز شاہد کو فون کیجئے اور ان سے کل کا ٹائم لیجئے، اور ساتھ ہی بتا دیں کہ ہم رشتے کو آگے بڑھانے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ مسز امتیاز اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اب ان کا رخ لاؤنج میں رکھے فون کی جانب تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فون پر شکیلہ سے بات کر رہی تھی۔ ڈنر سے واپسی پر جب ایمل گھر آئی تو اس کے بابا کرنل شاہد مشن سے واپس آ چکے تھے، اور ملنے جلنے اور پیار کے مظاہرے کے بعد اب وہ ایمل سے رپورٹ لے رہے تھے کہ شکیلہ چائے لے کر چلی آئیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب آپ باپ بیٹی باقی باتیں کل پر رکھیں اور سونے کی کریں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ گھر کا فون بجنے لگا۔ کرنل صاحب فون اٹھا چکے تھے۔ ایمل انہیں شب بخیر کہتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ ایمل اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابیں جھاڑ کر رکھ رہی تھی جب شکیلہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ایمل کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، 2 ہفتوں سے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا تو سوچا ترتیب ملا کر رکھ دوں، آپ کو پتہ ہے نا اب فزیکل ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ وہ رسان سے بولی، بیٹیا رانی تم ISS بھی کلیئر کر چکی ہو، انشاءاللہ فزیکل بھی کر لو گی۔ وہ پیار سے بولی، بس امی دعا کیجیے گا، جلد ہی کراچی مسرور بیس جانا ہوگا فائنل میڈیکل ایگزام کے لیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا سنو، کل تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، اس لیے ڈھنگ کے کپڑے نکال لینا، اور وہ چین اور انگوٹھی کدھر ہے وہ ضرور پہننا، ورنہ تمہاری ساس برا مان جائے گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے شگن کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ امی وہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ایمل کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ کیا مطلب کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کی سسرال ہے، جب چاہیں آ سکتے ہیں، پھر تم سے ملے بھی انہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے، بس نکاح پر ملی تھی۔ اچھا اب آرام کرو، میں چلتی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، تمہارے چاچو کی روانگی ہے، اور ہاں یاد سے وہ چین اور انگوٹھی ضرور نکال لینا۔ وہ یاد دہانی کرواتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب میں چین اور انگوٹھی کہاں سے لاؤں؟
आंटी तो बुरा माने ना माने, अम्मी ने मुझे ज़िंदा गाड़ देना है, क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं, क्या करूं। वो सोच में पड़ गई। अच्छा भला वो खड़ूस मुझे अंगूठी वापस कर रहा था, खामख्वाह टशन दिखाया। वो कमरे में टहल रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कैसे निकले। शकीला तो अपना फ़ैसला सुनाकर जा चुकी थी। अब अमल का परेशानी से बुरा हाल था। अंगूठी और चैन इस वक्त कहाँ से बरामद की जाए, ये बहुत बड़ा मसला था। काफ़ी देर तक वो परेशानी से टहल टहल कर सोचती रही, फिर थक हार कर बेड पर बैठ गई। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इस खड़ूस से मदद ली जाए या फिर कल कुछ ऐसा हुलिया बनाया जाए कि चैन और अंगूठी पर किसी की नज़र न पड़े। ऐसा तो सिर्फ उबाया पहनने से ही हो सकता है, और घर के अंदर उबाया कौन पहनता है। सोचते सोचते इसने आजिज़ आकर सोने की ठानी और सर तक लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। बड़ी मुश्किल से इसकी आंख लग गई और अभी इसके ख्वाब में शकीला बैलन उठाए इसकी लापरवाही पर ठीक ठाक क्लास ले रही थी कि इसे दूर से फ़ोन की घंटी सी बजती सुनाई दी। फ़ोन की घंटी बजती ही चली जा रही थी, जिससे इसकी आंख खुल गई। वो जो कोई भी था बड़ी डिटाई से इसे फ़ोन किया जा रहा था। तकार कर इसने अपनी आंख खोली, हाथ मार के फ़ोन उठाया तो हबी कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था और नंबर भी अनजान था। ये देखकर इसकी सारी नींद भग से उड़ गई। अभी हबी कौन है, वो बिड़बिड़ाई, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। मगर फ़ोन था कि वक्फे वक्फे से मुस्तकिल मिजाजी से बजे ही चला जा रहा था। एक तो वैसे ही कल की टेंशन, ऊपर से ये फ़ोन जो इसे सोने नहीं दे रहा था। पहले तो इसने सोचा कि फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर दे। अभी इसने फ़ोन उठाया ही था कि स्क्रीन पर मैसेज जगमगाने लगा, जिसे पढ़कर अमल का दिमाग भग से उड़ गया। तैमूर डैड से बात करने के बाद अपने कमरे में आ गया था। अब कल की तैयारी करनी थी। इसे खुशी थी कि डैड इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे और यकीनन अब जल्द रुखसती की बात भी होगी। आरामदेह लिबास तब्दील करके वो बिस्तर पर सोने लेटा तो इसे अमल की याद सताने लगी। अमल की हरकतें याद करके इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इतनी टफ लाइफ में जहाँ इसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इसके कैरियर पर था, वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहता था। इंटेलिजेंस और ISI के लिए काम करना चाहता था। बड़े बड़े मुश्किल चैलेंज लेना इसे पसंद था। मौत की आंखों में आंखें डालना, निडर अंदाज में आसमान की बुलंदियों को छूना इसका जुनून था। और ऐसे में अमल का इसकी ज़िंदगी में शामिल होना वो इसके लिए बहार का झोंका ही साबित हुई थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी का ये मोड़ इसे इतना भा जाएगा। निकाह का रिश्ता अल्लाह की बनाई एक ऐसी मजबूत डोर है जिससे दो अजनबी इंसान आपस में बंध जाते हैं और इस पाक रिश्ते की बदौलत मोहब्बत खुद ब खुद दिल में मौजूदन हो जाती है। अमल भी बड़ी तमतराक से इसके दिल में बैठ चुकी थी। अब तो बस इसे रुखसत करा कर घर लाना बाकी था। मिसेस तैमूर को ऐसा ही होना चाहिए, निडर और मजबूत। अमल को सोचते हुए इसने अपना फ़ोन उठाया। घड़ी में वक़्त देखा तो रात के 12 बजने वाले थे, मगर वो इस वक्त अमल की आवाज़ सुनना चाहता था। इसने बेल देनी शुरू की, मगर मिसेस तैमूर भी ढीठों की सरदार थी, फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। इसने कुछ सोच कर मैसेज सेंड किया, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, शराफत से फ़ोन उठाओ, मुझसे बात करो, वरना ठीक 20 मिनट में मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की तोड़ कर आ जाऊँगा। तुम्हारा हस्बैंड ईगल। आकर दिखाएं, हमारा चौकीदार गोली से उड़ा देगा, और अगर इससे बच भी गए तो मैं हूँ ना, ये नेक फरीज़ा अंजाम देने के लिए। उसने लिखा, उफ़िए तेवर, ओके मैं आ रहा हूँ, ख़बरदार जो आए। वैसे ही आपकी वजह से सर दर्द कर रहा है, कर लें कॉल, उठा लूँगी। अमल ने एहसान अजीम किया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।